ذرا درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے، اب یہ باتیں نا وہ فرمانے لگے ہیں۔ پہلا ہے کہ مادہ منویہ کا شہوت سے نکلنا۔ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو بعض مرتبہ نا پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرات پیشاب کی نالی سے نکلتے ہیں، پیشاب کی جگہ سے کچھ قطرات نکلتے ہیں، انہیں نا عربی میں کہا جاتا ہے ودی۔ یہ جو ہوتی ہے نا ودی، اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد پھر کچھ قطرات نکل آتے ہیں۔ تو یہ کتابوں میں ہمارے لکھا ہے کہ جب بیٹا جگہ چھاڑ دو، ادھر آ ادھر آ، یہ کچھ لوگوں کو قطرات نکلتے ہیں جب وہ جھکتے ہیں نا، کوئی جھکتے ہیں تو پھر نکل جاتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں، کوئی چلتے ہیں چند قدم چلیں تو پھر نکلتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ لیٹ جائیں پھر نکلتے ہیں، کسی کو کھانسی کرنے سے نکلتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا وہ نور الرضا کے اندر بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر کسی کو ودی یہ بھی بیماری ہو، یعنی پیشاب کے بعد بھی چند قطرات اس کے نکلتے ہوں دوبارہ پھر، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جس طرح اس کی عادت ہے قطرے نکلنے والی، اس اپنی عادت کو پورا کر کے نا ایک مرتبہ وہ جو ہے نا وہ قطرے نکال دے، اس کے بعد پھر دوبارہ استنجا کرے، اور استنجا کر کے تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وضو کرے۔ تو جب تک وہ اس کی تسلی نہ ہو جائے کہ میرے قطرے نکل گئے ہیں، اس وقت تک وضو شروع نہ کرے۔ مثلا کسی کو کھانسنے سے نکلتے ہیں، کسی کو چلنے سے، تو ایک مرتبہ پیشاب کیا، پیشاب کر کے تو واش روم سے پھر باہر آ جائے، اپنا چند قدم چلنا ہے تو چلے، لیٹنا ہے تو لیٹے، جس طرح سے بھی اس کا معاملہ ہے وہ پورا کر کے اس کے بعد اس سے کیا ہے وہ قطرے اس کے نکل جائیں گے، دوبارہ پھر استنجا کرے، واش روم میں جا کر دوبارہ استنجا کرے۔ اور یہیں سے یہ بھی سمجھیں کہ بعض نا ہمارے بھائی وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو کہا جاتا ہے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھنی آپ نے؟ او جی کہ تنوں کی دسیے، اے بیٹا پردہ پرے کر دے، وہ جو نا او کی دسیے جی ہمارا نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ٹوٹ جاتا ہے ہمارا نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارا نا کیا ہے کہ یہ معاملہ، ہمارے قطرے نکلتے رہتے ہیں، قطرات نکلتے ہیں، ہمارے قطرے نکلتے ہیں۔ اسے سیلان البول بھی کہتے ہیں اور قطرات کی بیماری بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا تو وہ قطرے نکلتے ہیں، اگر نکلتے ہیں تو کیا مطلب جس کے قطرے نکلتے ہیں وہ نماز پڑھنا اس کو معاف ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے کہ جب اگر ایسے قطروں والا معاملہ بنتا ہے تو اپنا جو ہے نا استنجا کرے۔ چلیں جی، تو وہ جس طریقے سے اس کی تسلی ہوتی ہے، قطرے وغیرہ نکلتے ہیں، وہ قطرے خارج کرے، اس کے بعد استنجا کر کے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ اچھا وہ نہیں، پتہ نہیں جی کپڑوں پر پتہ نہیں کہاں قطرے پڑے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں کہاں قطرے پڑیں گے؟ شلوار کے درمیان میں گریں گے نا، تو شلوار کا درمیان والا حصہ آپ دھو لیں، دھو کر تو آپ جو ہے نا وہ استنجا کر کے تو نماز پڑھیں۔ یا کہ اس کی صورت یہ بھی بنتی ہے کہ انڈر ویئر کوئی استعمال کر لیں، یہ ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں تو ابھی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسائل سیکھ لیں کہ ایسا کبھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ انڈر ویئر استعمال کریں، اور اس میں جو ہے نا وہ کیا کہ سامنے کوئی ٹیشو رکھ لیں، کوئی چھوٹا رومال رکھ لیں، کوئی چھوٹا کپڑا کوئی رکھ لیں، اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی قطرات نکلیں گے پیشاب کے تو اس کے اوپر لگیں گے، اور اس کپڑے کو آپ نکال کے پھینک دیں، یا اس کپڑے کو دھو کر دوبارہ پھر اس جگہ پر رکھ لیں۔ لیکن کیا ہے کہ آپ نے تو آپ نے کیا کرنا ہے
کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی طرح بیٹا کبھی نا یہ بیماری آتی ہے، جیسے پچھلے ہمارے کورس کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ آشوب چشم، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اتنا نکلتا ہے پانی، آنکھیں درد کرتی ہیں، درد کرتی ہوئی آنکھوں سے پانی نکلے تو اس وقت بھی وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، جہاں جسم پر لگے گا یا کپڑوں پر لگے گا وہ کپڑے اور جسم وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، تو ایسے شخص کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بار بار وہ پانی نکلتا ہی رہتا ہے، نکلتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ جب نماز کا وقت ہو، یا یوں آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جب وہ اذان ہو، ایک اذان ہوگی تو وہ اپنا کیا ہے کہ وضو کر لے گا، اگلی نماز کے وقت تک، اگلی اذان تک اس کا وضو رہے گا۔ سمجھ لگی شیرانو؟ جس بندے کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، بار بار آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں، یا آنکھوں سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا جسم میں کوئی بیماری ایسی، خون اس کے جسم سے نکلتا ہی رہتا ہے،